बूस्ट اور نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ 15 اپریل دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کے حادثے کی یاد دلاتا ہے جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1912 میں پیش آنے والا یہ حادثہ جس کو اب 99 برس گزر چکے ہیں، بحر اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے بحری جہاز کے ٹکڑے کئی انکہی داستانیں سنا رہے ہیں جس میں ہمارے لیے کئی سبق بھی موجود ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا جس پر 3600 مسافروں کی سفر کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے، تاہم بعض تاریخ دانوں نے یہ تعداد 2227 بتائی ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر سن 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کے تعمیراتی مرکز میں شروع ہوئی تھی۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کمپنی کی ملکیت تھا جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی بحری جہاز اسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی تعاقب میں تھی۔ وہ اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد سن 1914 میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اس سے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی۔ ایک اور رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی نے کشتیاں کم کرنے کے لیے قانونی سکم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتیاں گھٹانے کا ایک اور مقصد جہاز کے عرشے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا بھی تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی اور یہ دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس میں سوئمنگ پول، جمز، لائبریری اور تفریح کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھیں، مگر بعد میں خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک کا اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد کر دی گئی۔ ایک فلم میں اس کے چاروں چمنیوں سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں منسلک تھیں اور چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل سن 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھیں۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتیں تو آئس برگ کا پہلے ہی پتہ چل سکتا تھا اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو تاریخ کا سب سے زیادہ ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ 45,000 جبکہ تیسرے درجے کا صرف $30,000 تھا، لیکن اس کے 3rd کلاس کے کیبن اپنے ہم اثر دوسرے بحری جہازوں کے درجہ اول کے کمروں میں زیادہ پرآشائش تھے۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سمندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحیرہ اوقیانوس کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے گر گیا تھا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتے ہوئی برفیلی چٹان کی اطلاع دی۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی تھی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور 2 میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق پیغامات کو نظر انداز کیا بلکہ آخر میں تو اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ آئس برگ کی خبر کپتان اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا
اسمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا، مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم، چنانچہ آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا، جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا شگاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھے رخ آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور ممکنہ طور پر وہ ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوبنے کی صورت میں بھی وہ تیر سکتا تھا، مگر جب چوتھی منزل میں پانی داخل ہونا شروع ہوا تو عملے کو خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائرلیس پر مدد کے پیغامات نشر کیے جانے لگے۔ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا پہلا دنیا کا بڑا بحری جہاز تھا۔ مورخوں کے مطابق آئس برگ کے خطرے سے خبردار کرنے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب سفر کر رہا تھا اور وہ مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا، مگر پیغامات کے جواب میں آپریٹر کی بدتمیزی سے برہم ہو کر اس نے چپ سادھ لی تھی اور ٹائٹینک کے مسافروں اور عملے کی یخ پانیوں میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے تھے۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش کم تھی، جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی تھی۔ اس طرح صرف 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ درجہ اول کے 94% اور درجہ دوم کے 81% بچے اور خواتین محفوظ رہے، جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% ارکان کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد یخ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے اور تیسرے درجے کے صرف 47% بچوں اور خواتین کو کشتی میں جگہ مل سکی۔ ڈوبتے ہوئے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا مسافر چارلس جوگن تھا، مگر وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ جہاز کے عملے کا ایک رکن تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے اخبار میں شائع ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد متاثرہ خاندانوں کو کچھ ملا یا نہیں ملا، اس بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ کمپنی نے اپنی کشتیاں نیا رنگ روگن کر کے بیچ دیں اور سمندری طریقے اس بڑے انسانی المیہ پر بننے والی فلم نے $1.80 کروڑ کا منافع حاصل کیا۔ ٹائٹینک کے کپتان اسمتھ نے روانگی سے چند روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ایک معمول کا سفر ہے۔ اس نے اپنی 40 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا تھا، تاہم اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں رونما ہونے والا یہ پہلا المیہ نہیں ہے۔ تاریخ ایسے کئی ثانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔